اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، ایام فاطمیہ اب تقریباً اپنے بڑے موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ سیدہ کی شہادت اب بہت قریب ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ اس وقت آ چکا ہے، اور ہم بھی اپنی سیریز کے اختتامی لیکچرز اب آپ کے سامنے کوٹ کر رہے ہیں۔ اس ساری سیریز کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جتنے بھی سوالات نواسب کی طرف سے اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے یا اہل سنت بھائیوں کو گمراہ کرنے کے لحاظ سے اٹھائے جاتے تھے، ہم ایک ایک کر کے سب کا جواب دیں، اور الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور آگے بھی دے رہے ہیں۔ اب اس سارے میٹر میں شہادت سیدہ پر ابھی ہماری اور ویڈیوز آنے والی ہیں، لیکن اب اس سارے میٹر میں جناب سیدہ کی ایک بڑی تکلیف، باغ فدق کی تحریر کا چاک ہونا، اس پر بات رہ گئی تھی جو حضرت عمر نے ہرزہ سرائی کی تھی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ۔ اس معاملے میں مفتی اسحاق مدنی، اب اس بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں اسے ڈائریکٹلی تو جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایرا میں آنے سے پہلے یہ اور اس جیسے کئی ناسبی وہ پہلے ہی دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ ڈاکٹر اسرار یہ لوگ زندہ ہوتے تو ان کا وہی حال ہوتا جو آج زندہ ناسبی اور مقصر مولویوں کا ہم کر رہے ہیں۔ اس بندے نے مفتی جعفر کے ساتھ ایک مکالمہ کیا تھا جس میں اس نے بہت ہی دجل و مکر و فریب سے کام لیا۔ میں اس معاملے میں شیعہ سنی اور خاص طور پہ شیعہ بھائیوں کو ایک بات لازمی کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ کوئی ٹھیک بات کر جاتا ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ٹھیک ہے۔ یہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا اعجاز ہے کہ وہ ناسبیوں اور بدعقیدہ لوگوں کے منہ سے بھی اپنے فضائل نکلوا دیتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے مولا علی کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے من و عن صحیح مان لی جائے اور اسے قوم کا ہیرو قرار دے دیا جائے۔ مفتی اسحاق نے جناب سیدہ کی تحریر فدق کے چاک ہونے کے سلسلے میں ایک انتہائی عجیب و غریب طرح سے بات کی تھی، جسے سن کے بھی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ اب میں اس کو تو ڈائریکٹلی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ہی از ڈیڈ ناؤ، لیکن مفتی اسحاق پارٹ 2، مرزا جونیئر جہلمی منگول صاحب، وہ اس وقت زندہ ہیں اور وہ مفتی اسحاق کا بہت بڑا دافع بھی ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم جو دلائل پیش کریں گے وہ صرف اور صرف مرزا علی انجینئر سے جواب طلب کرنے کے لیے ہیں کہ مرزا انجینئر آیت ان باتوں کا جواب دینے کا کتنا اہل ہے اور کیا وہ واقعاً مفتی اسحاق کا دفاع کر سکتا ہے کہ نہیں۔ چلتے ہیں مفتی اسحاق کی ویڈیو کی طرف اور اس کے بعد دلائل۔ تو مفتی جعفر حسین صاحب اتنے آئے تھی سدھو پورے جامعۃ المعصومین پہ، میں یہی ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی شرح نادر البلاغت لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مڑ کے قائل ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تحریر لکھ چل تیری گل ٹھیک ہے، میں علاقہ دیتا نہ یہ جانیاں سی رستے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل پائے، انہوں نے آخیا کی ہے، کیا لگی ابو بکر نے مینوں لکھ دیتا بھی ٹھیک ہے، میں جہاز میں وقت میں تینوں تیستا علاقہ لے جا۔ انہوں نے آخیا وخا، مینوں پھڑیا اتنے تھکیا، تحریر جی جو مٹا دی پھاڑ دیتا، اور نال آ کے ابو بکر نے آخیا بھی توں اج یہ لکھ کے جانا کل خلافت میں آ گئی، کہڑی کہڑی گل منی، یہ صرف ابن جوزی کے حوالے نہ لکھ کے تو وہ مفتی صاحب نے لکھا سی بھی اہل سنت کا ایڈا وڈا عالم لکھتا اس تو حضرت ابو بکر سے رضی اللہ عنہ اگر سچے سی نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا، پھر کو مکر گیا، پھر کیوں تحریر لکھتی رہنا اس گل سے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں، لکھ کے کیوں دیتا حضرت فاطمہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بڑا ظالم نکلا جن نے حضرت ابو بکر کی تحریر مٹا دی، بڑا بڑا اعتراض۔ میں کیا مفتی صاحب تمہیں کن دسیا سی شمس ابن جوزی سنی سنی نہیں ہے، میں جہے سر سے تھی کہانی سارے سر تھوپ رہے جی اس سر تو ڈردا سنی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے سنت کا بہت بڑا امام کی، مگر یوسف جڑا آتا ہے سبت ہے یہ شیعہ اور شیعہ مذہب نے کتاب لکھی اور یہ موت پہ امام محی الدین سوچی نے آخیا کہ اللہ اس کا رحمت نہ کرے کہاں رفضی یہ تھی میزان الاعتدال پڑھو لسان المیت کچھ ہکے بکے رہ گئے، مگر اپنا ہی تا بندہ وہی گل تھی پھڑ کے حضرت ابو بکر بھی شرمندہ کر۔ یہ اعزائے گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مفتی اسحاق کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی،
میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ بندہ مر چکا ہے، میں اس کو جواب نہیں دے رہا، میں مرزا انجینئر کو جواب دے رہا ہوں جو اس کے لیکچرز کو کوٹ کرتا ہے باقاعدہ اور کہتا ہے جس نے ہدایت پانی ہو وہ مفتی اسحاق کے لیکچرز دیکھے۔ تو آئیں پھر اس میں ہدایت ہے یا گمراہی اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ سبت ابن جوزی، اس کی روایت کو کوٹ کیا گیا 2 جگہ۔ مفتی جعفر مرحوم نے حضرت عمر کا جناب سیدہ سے تحریر فدق لے کر پھاڑنا اور اس طرح کی ہرزہ سرائی، اس بدتمیزی کو جب کوٹ کیا تھا تو یہ مفتی جعفر کے پاس گیا۔ مفتی جعفر فقہ میں ان کی مہارت تھی کچھ اور فروعات میں، لیکن وہ اصول حدیث کے اتنے بڑے ماہر نہیں تھے۔ اصول حدیث پر اگر مناظرہ کرنا یا توثیقات مصنفین و مؤلفین و محدثین و مورخین پر کرنا تو فقیر حاضر ہے۔ ادھر آئیں تاکہ میں آپ کو آپ کی اوقات کھول کے بتاؤں کہ آپ لوگ کیا ہیں اور کیا بنتے ہیں۔ جسے مناظرے کی بڑی آگ لگی ہے وہ پہلے آئے، بشرط یہ کہ علم مناظرہ سے و اصطلاحات سے واقف ہو، وقت ضائع نہ کرے۔ اب 2 کتابوں میں تاریخ احمدی نواب احمد حسین کی، اس میں بھی موجود ہے، اور جیسا کہ ہم نے سیریز میں لاسٹ ٹائم دکھایا ہے، امام علی ابن برہان الدین حلبی شافعی کی کتاب سیرت حلبیہ میں بھی وہ روایت موجود ہے حضرت عمر کے لحاظ سے انہوں نے جو یہ حرکت کی تھی۔ اب اس پر مفتی اسحاق نے کہا کہ جو سبت ابن جوزی کی عبارت نقل کی گئی ہے وہ شیعہ ہے، اور حوالہ دیا ہے جی میزان الاعتدال ذہبی کا۔ اب میزان کا جب متن میں آپ کے سامنے رکھوں گا تب یہ حضرت کی خیانت آپ کے سامنے واضح ہوگی، ابھی آپ کے سامنے کلیئر کیے دیتے ہیں۔ میزان الاعتدال کی بالکل یہ آخری جلد ہے میرے ہاتھ میں، اور اس میں صفحہ نمبر 284 پر جب سبت ابن جوزی کے لحاظ سے لکھا ہے تو یہاں پہ محی الدین سوسی کا وہی قول نقل کیا گیا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے دادا کو ابن جوزی کے پوتے یعنی کہ سبت ابن جوزی کے انتقال کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کرے، یہ رافضی تھا۔ یہ ذہبی نے قول نقل کیا ہے ان کا، محی الدین سوسی کا۔ آگے حافظ ذہبی تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی یعنی کہ میں کہتا ہوں یہ وعظ کرنے کا بڑا ماہر تھا اور حنفیہ کا مدرس تھا، سبت ابن جوزی المعروف یوسف بن کزوغلی، یہ حنفیہ کا مدرس تھا۔ عزیزان، محی الدین سوسی کا قول نقل کیا انہوں نے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے حنفیہ کا مدرس بھی کہا ہے۔ اب یہ میزان کی عبارت میں اس کے رفظ پر بھی بات کی ہے، اس کے عالم اہل سنت ہونے پر بھی بات کی ہے، وہ اور معاملہ ہے۔ آئیں حافظ ذہبی کی دوسری کتاب جہاں انہوں نے رفظ کا تذکرہ تک نہیں کیا، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 14 سیر و اعلام النبلاء، حافظ ذہبی کی کتاب۔ اس میں صفحہ نمبر 192 میں جہاں انہوں نے حافظ ابن جوزی کا ذکر کیا، وہاں سبت ابن جوزی اس کا جو چونکہ پوتا ہے وہاں پہ نواسہ ہے، وہاں پہ وہ لکھتے ہیں وَسِبْتُهُ الوائز شمس الدین یوسف بن خزوغلی الحنفی صاحب میراث الزمان الحنفی، کوئی رفظ کا ذکر نہیں کیا، واضح لکھا ہے الحنفی۔ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہے، اب اس پہ اور کیا بات کی جائے عزیزان؟ اور سب سے بڑھ کے جہالت پر مبنی بات، انتہائی جہل پر مبنی بات، کیونکہ اس نے یہ کتاب تذکرۃ الخواص لکھی تھی سبت ابن جوزی نے، لہٰذا پھر جی وہ شیعہ ہے اور رافضی ہے، اس نے ائمہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے۔ یار مفتی اسحاق صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں، بلکہ مرزا انجینئر صاحب، مفتی اسحاق کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، میں بلکہ سب کو ہی چھوڑیں، میں ڈائریکٹ اہل سنت محققین سے پوچھتا ہوں جو اہل علم حضرات ہیں، میں اپنے سنی بھائیوں سے سیدھا سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی اہل سنت فضائل اہل بیت لکھتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ اور یہ کہاں کا اصول ہے؟ نہ اس نے عزاداری کی، نہ وہ امامت منصوص من اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہا تھا، اشارتاً کی ہیں، لیکن اس کا اپنا عقیدہ نہیں تھا وہ، بہرحال خیر، نہ اس نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ ابو حنیفہ کے مسلک پہ وہ رائے حافظ ذہبی کی تصریح موجود ہے، اس کے باوجود وہ شیعہ ہے، کیا جہالت ہے یار یہ۔ اور اگر اسی رول پر کہ اس نے چونکہ ائمہ کے فضائل بیان کیے ہیں وہ شیعہ ہو گیا، تو میں کہتا ہوں عبد الرحمن جامی کو شیعہ کہو گے؟ یہ ان کی کتاب 12 امام میرے ہاتھ میں موجود ہے، عبد الرحمن جامی، اور یہ اتنا بڑا اہل سنت عالم ہے، یہ اس کی سیرت حضرت عبد الرحمن جامی پہ علماء اہل سنت کتابیں لکھ رہے ہیں، اور عبد الرحمن جامی یہ کوئی عام سنی نہیں ہے، یہ بڑا متعصب سنی تھا۔ اس میں قاری گلزار احمد مدنی نے اس کی سیرت میں پیج نمبر 89 پر واضح لکھا ہے، ہرات میں مولانا جامی کا شمار ممتاز بزرگان دین اور اجل علماء اہل سنت و جماعت میں ہوتا تھا، اور آپ متعصب رافضیوں پر تان و تنقید کرنے کی وجہ سے مشہور تھے، شیعوں پر تنقید کرتا تھا، اور اس نے 12 امام کے فضائل پہ پوری کتاب لکھی ہے، تو یہ بھی شیعہ تھا۔
یہ ساری کی ساری ڈیٹیل عزیزان آپ کے سامنے موجود ہے. خیر عزیزان، اب ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اس وقت، جلد نمبر 8، کتاب الاعلام خیر الدین زرکلی کی، مطبوعہ بیروت لبنان. اور یہاں پر بھی صفحہ نمبر 246 میں یہاں بالکل واضح آپ دیکھ رہے ہیں سبت ابن جوزی یوسف بن کزوغلی، اس کی کتاب تذکرۃ الخواص کا بھی ذکر موجود ہے. اور نیچے جب آتے ہیں تو اس کے بارے میں واضح لکھا انہوں نے کہ اس نے 2 اور کتابیں لکھی تھیں، مناقب ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی فضیلت پر پوری کتاب لکھی ہے سبت ابن جوزی نے، اور الفقہ علی مذاہب الاربعہ. پھر ائمہ اربعہ احمد بن حنبل، شافعی، مالک و ابو حنیفہ، سب کے یہ مذاہب اربعہ اہل سنت پہ پوری ایک فقہ پر کتاب تدوین کی ہے اس نے. کمال ہو گیا یار. عزیزان، ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ سبت ابن جوزی سنی نہیں تھا؟ چلیں شک کو اور دور کرتے ہیں. میرے پاس اسماء اور رجال کے لحاظ سے بہت زیادہ دلائل ہیں علماء اہل سنت کی توثیق پر، لیکن ابھی جن پر اکتفا کر رہا ہوں، پہلے ان کا ہی کوئی اللہ کر کے جواب دے دے تو بڑی بات ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں حنفی علماء کے اوپر لکھی گئی ایک جامع ترین کتاب موجود ہے، حدائق الحنفیہ، فقیر محمد جہلمی صاحب، بہت بڑے عالم اہل سنت کے. ابھی ان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. فقیر محمد اس کتاب کے رائٹر. صفحہ 304 پہ رقم 36 میں انہوں نے یہ یوسف صاحب تاریخ میراث الزمان کا ذکر کیا. یوسف بن کزوغلی بن عبداللہ بغدادی حافظ ابو الفرج ابن جوزی کے نواسے تھے. ابو المظفر کنیت شمس الدین لقب تھا. بڑے ذکی، عالم، فاضل، فقیہ، محدث، واعظ، فائق قرآن اور فارس میدان بحث تھے. اتنے سارے القابات لگائے ہیں. محدث اہل سنت تھا سبت ابن جوزی. عزیزان، اب صاحب حدائق حنفیہ کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ یہ کون ہے. یہ عبد الحکیم شرف قادری شیخ الحدیث کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تذکرہ اکابر اہل سنت. اس میں صفحہ نمبر 391 پر آپ واضح دیکھ رہے ہیں، فاضل جلیل مولانا فقیر محمد جہلمی مؤلف حدائق حنفیہ، کتاب بھی ان تک ثابت ہے، اور اکابر علماء اہل سنت میں ان کا ذکر ہے جنہوں نے سبت ابن جوزی کو حنفی لکھا ہے. تو بات میرے خیال میں واضح ہے عزیزان. اور اسی طرح چلے باقی ساری کتابوں کا کیا ہی کہنا. شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب ابن حجر مکی کی کتاب الصواعق المحرقہ، جس میں ہمیں ماشاءاللہ کافر تک کہا گیا ہے. اب اس سے بڑی دلیل ہم کیا پیش کریں. اس میں صفحہ نمبر 459 پہ آپ واضح دیکھ رہے ہیں سبت ابن الجوزی وغیرہ نے کہا. سبت ابن جوزی کی عبارت کو بطور دلیل حافظ ابن حجر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اتنی یعنی متعصب شخصیت حافظ ابن جوزی ابن حجر، وہ سبت ابن جوزی کی دلیل کے قول کو بطور دلیل یہاں ذکر کر رہے ہیں. عزیزان، تو اب اس سے بڑھ کے دلیل کیا دی جائے کہ جس کتاب میں ہمیں کافر تک لکھا گیا اس میں سبت ابن جوزی کے دلائل دیے جا رہے ہیں. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس درجنوں دلائل ہیں توثیق کے لحاظ سے، یہ تو ابھی نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. اب ہم چلتے ہیں مرزا انجینئر کی طرف، کیونکہ ہم فیک تھم نیلز وغیرہ نہیں بناتے، اصلی بات ہی ہوتی ہے. اب مرزا انجینئر کی ویڈیو کی طرف چلیں، وہ کتاب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. ذرا وہ ویڈیو دیکھیں، پھر مزید آگے جواب ہم ریکارڈ کرواتے ہیں. غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد، ان کے بڑے لائق ترین شاگرد، اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں. قاری ظہور احمد فیضی صاحب، میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے. بڑی شفقت فرمائی انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی 1200-1300 صفحوں پہ. یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں، آپ یہ خریدیں بھی. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی، مکتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضیٰ لاہور سے شائع ہوئی ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں، ان کو فون کریں، ان سے بھی آپ کو مل جائے گی خصائص علی. یہ دکھائے جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ 194 حدیث، اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں. اور اس کتاب کی فضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے، اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈائریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کا نام میں نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی ظہور احمد فیضی صاحب کی، اور کہتے ہیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے الفاظ تھے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا، اگر اس میں کہیں کوئی سکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دیا. یعزان گرامی قدر، اب آپ نے یقیناً مرزا انجینئر صاحب کی بھی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. تو حضرت جس کتاب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص علی، اس کی شرح
جو قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھی ہے. جیسے کہ آپ نے مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو میں دیکھا ہے. اب کاش کتاب کی تعریفیں کرنے سے پہلے، اس کے اوپر اتنے تعریفوں کے پل باندھنے سے پہلے، ویسے کتاب واقعی بہت کمال ہے، میں ریکمنڈ کروں گا سنی بھائیوں کو کہ لازمی پڑھیں، اور شیعہ مسلک کے بھائیوں کو بھی. بہت کمال کتاب ہے، نو ڈاؤٹ. اب کتاب کی تعریفیں کرنے سے پہلے انہیں قاری ظہور احمد فیضی کو اہل سنت کا محدث کہنے سے پہلے کاش کے کتاب کو پوری طرح پڑھ لیا ہوتا مرزا صاحب. آپ کے بابا مفتی اسحاق صاحب کا رد اس کتاب کے مقدمے میں ہی مل جائے گا آپ کو. صفحہ نمبر ہے جی 29، اور یہاں محمد اقبال صاحب، علامہ محمد اقبال، صدر مدرس جامعہ چشتیہ غوثیہ منڈی بہاؤالدین نے یہاں اس کتاب پر جو تقریض لکھی ہے اس میں انہوں نے بالکل واضح یہاں پر پہلے ہی سب سے پہلی دلیل کس کی دی ہے؟ علامہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الغواص کے صفحہ نمبر 23 طبع بیروت میں رقم فرمایا ہے. پہلی دلیل ہی سبت ابن جوزی کی آ رہی ہے. جس کتاب کی تعریفیں کرتے ہیں مرزا انجینئر صاحب تھک رہے تھے، اسی کتاب میں الحمدللہ اسی عالم کی دلیل ہے جنہیں مفتی اسحاق نے شیعہ بنانے کی کوشش کی ہے، بلکہ رافضی. عزیزان، تو میرے خیال میں اتنے دلائل کافی ہیں جن کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. کاش کہ ان کی کتابیں پوری پڑھ بھی لی ہوتی. ہم تو الحمدللہ پوری کتاب جب آتی ہے تو پڑھتے ہیں، اب ان کا ہمیں نہیں پتا. اور مثال کے طور پہ ایک بات اور کہہ جاؤں، چلو مانا سبت ابن جوزی رافضی ہے، تو بخاری و مسلم میں جو رافضی راوی ہیں پھر ان کی روایات کا کیا کرو گے؟ مان لیا سبت ابن جوزی رافضی تھا، بخاری و مسلم میں جو رافضی راوی ہیں ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ ایک نہیں ہے، درجنوں ہیں. خیر، کیا بندہ عرض کرے. عزیزان، دیٹس آل. ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. جناب زہرا آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں.